بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کی اہمیت و فضیلت میں بیان کر چکا ہوں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ شب قدر میں ہم کو کیا اعمال کرنے چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ: ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس دن فرشتے اور روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام اپنے رب کی اجازت سے ہر حکیمانہ حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ سلامتی والی رات فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ اس صورت میں سوال و جواب کے انداز میں شب قدر کی عظمت سے انسان کو واقف کرایا گیا ہے کہ 1000 مہینے یا 83 برس کی عبادت بھی اس ایک رات کی عبادت کی برابری نہیں کر سکتی۔ یہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ اپنے لیے، دوست احباب کے لیے اور والدین کے لیے، تمام گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ سفیان ثوری کے نزدیک اس رات میں دعا میں مشغول ہونا سب سے بہتر ہے، اور دعاؤں میں سب سے بہتر وہ دعا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ ہم سب کو شب قدر میں کیسے عمل کرنے چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں تلاوت، نماز وغیرہ منقول ہیں، اس لیے مناسب یہ ہے کہ بقدر استطاعت تلاوت، نماز وغیرہ میں مشغول رہے اور ان صورتوں اور آیتوں کی بھی تلاوت کرے جن کے بارے میں کثیر ثواب کی خوشخبری دی گئی ہے، مثلاً سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی آخری آیتیں جن کا پڑھنا ایک رات کی عبادت کے برابر ثواب رکھتا ہے، آیت الکرسی جس کو قرآن کی افضل آیت ہونے کا شرف حاصل ہے، سورہ زلزال جس کے پڑھنے کا ثواب آدھے قرآن کے برابر ہے، سورہ اخلاص جس کا ثواب تہائی قرآن کے برابر ہے، سورہ کافرون جس کے پڑھنے کا ثواب چوتھائی قرآن کے برابر ہے، سورہ نصر جس کے پڑھنے کا ثواب بھی چوتھائی قرآن کے برابر ہے، سورہ یاسین جو قرآن کا دل ہے، جس کا پڑھنے والا بخش دیا جاتا ہے اور جس کا پڑھنا 10 قرآن کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور بکثرت استغفار پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیحات پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اپنے لیے اور دوستوں رشتہ داروں کے لیے دعائیں مانگیں، مردوں کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کریں، اپنے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، اعضاء و جوارح کی گناہوں سے حفاظت کریں، اپنی وسعت و گنجائش کے مطابق صدقہ کریں۔ اس لیے اس رات زیادہ سے زیادہ نفل نماز، قرآن کی تلاوت، تسبیحات، ذکر و اذکار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اہتمام رکھیں، اور ہمارے ملک بلکہ پوری دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں ان کی بہتری کے لیے دعائیں کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔